إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی مصلی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اعتدال کا کیا مطلب ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس کا لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ اعتدال یہ عدل سے ماخوذ ہے، اور عربی زبان میں عدل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دو حصوں میں برابر سرابر تقسیم کرنا، کہ دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ اور بیع و شراء کی اصطلاح میں اعتدال کہا جاتا ہے، عدل کہتے ہیں، ترازو کا کانٹا بیچوں بیچ اگر ہو تو اسے عدل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اَيْ بِالْاعْتِدَالِ فِي الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، یعنی لین دین کے وقت، خرید و فروخت کے وقت اعتدال سے کام لو، اور انصاف نام ہے عدل کا۔ الغرض وسطیت اور اعتدال دور حاضر میں استعمال کی جانے والی سب سے خوبصورت اصطلاح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے مظلوم اصطلاح بھی ہے۔ اس کے بڑے غلط معنی لیے ہیں لوگوں نے۔ اس کی مظلومیت کا یہ حال ہے، اسے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ، اسی طرح سے منحرف افکار کے حاملین نے
اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے اس کے خوب غلط معنی استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اعتدال اور وسطیت کا یہ مفہوم بتلایا ہے کہ رائے عامہ کے مطابق چلنا ہے، خواہ شرعی اصول کے موافق ہو یا نہ ہو، بدعت و خرافات پر انکار نہ کرنا، اہل سنت و اہل بدعت سب سے اپنے تعلقات قائم رکھنا، ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور ہر حلقے میں یکساں طور پر مقبول ہونا وسطیت اور اعتدال کی علامت ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے چنانچہ وہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے جو لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور سنت کے مطابق جو داڑھی رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ سنت پر عمل کرتے وقت کہتے ہیں جو شخص داڑھی رکھتا ہو، اپنا پائجامہ یا پینٹ اپنے ٹخنے سے اوپر رکھتا ہو، شرک و بدعات سے روکتا ہو، اہل بدعات کی ہم نشینی اختیار کرنے سے جو منع کرتا ہو، اس سے منحرف افکار و بدعتوں پر رد کرتا ہو، ایسے لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ متشدد کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، مدخلی کہتے ہیں، جامی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا القابات سے لوگ نوازتے ہیں۔ عموماً لوگ وسطیت کا معنی یہ بتلاتے ہیں کہ کسی بھی اختلافی مسائل میں درمیانی راہ اختیار کی جائے، کسی بھی اختلافی مسائل میں درمیانی بیچوں بیچ راستہ اختیار کیا جائے، حالانکہ یہ وسطیت کا معنی غلط ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، اس کے اندر خیر کا پہلو نہیں ہے، تو درمیانی راہ اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی اختلافی مسائل میں درمیانی راہ اختیار کی جائے، خواہ وہ کتاب و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہو یا منہج سلف سے اس کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، بس درمیانی راستے کو اختیار کر لینا اعتدال مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ محترم سامعین، یہ ہمارے لیے بڑی عظیم اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت لقب سے ملقب فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی مسئلے میں درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اگر درمیانی راستہ چاہے وہ کتاب و سنت سے تائید ہو یا نہ ہو، کسی بھی مسئلے میں ہم درمیانہ راستہ اختیار کریں، یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو۔ اگر صرف درمیانی راستہ اختیار کرنا ہی وسطیت کہلاتا تو معتزلہ تو اس میں سب سے آگے ہوتے۔ معتزلہ ان لوگوں کے بارے میں جو انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی مرتکب کبیرہ کے بارے میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں نہ وہ تو مسلمان ہے نہ کافر، بلکہ وہ منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں ان کو لوگوں کو۔ اسی طرح سے خوارج کیا کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کے بارے میں، جو انسان بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، کسی بھی درمیانی پہلو کا اختیار کر لینا یہ اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سلف نے کیا کہا ہے۔ اگر سلف صالحین کے نصوص کا ہم مراجعہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اعتدال کا جو لفظ یہ ہے، یہ 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے، 3 معانی پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا معنی، دونوں کناروں کے درمیان بیچو بیچ کو وسط کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ کھانے کے اندر جو برکت نازل ہوتی ہے درمیان میں بیچو بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا لہذا تم دونوں کناروں سے کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ، وسطِهِ، بیچ میں نہ کھاؤ، کنارے کنارے سے آپ کو کھانا کھانا ہے، بیچ سے نہیں کھانا آپ کو شروع کرنا ہے۔ اسی طرح سے وسط کا دوسرا معنی ہے عدل و انصاف کرنے والے۔ اسی طرح سے وسط کا تیسرا معنی ہے خیار، یعنی بہترین لوگ۔ الغرض سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اگر ہم وسطیت اور اعتدال کی تعریف کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ وسطیت اور اعتدال ایک ایسی بہترین صفت کا نام ہے جو افراط و تفریط، اب افراط و تفریط بھی بتلانا پڑے گا۔ افراط مانے کسی چیز کے اندر
غلو کرنا، زیادتی کرنا، اور تفریط کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر کمی کرنا، تقصیر کرنا۔ تو کہتے ہیں وسطیت اور اعتدال ایک ایسی بہترین صفت ہے جو افراط و تفریط اور غلو و تقصیر کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ پتہ چلا کہ وسطیت اور اعتدال میں بنیادی طور پر تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، صحیح تبھی اعتدال کی صحیح تعریف معلوم ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ افراط و تفریط اور غلو و تقصیر سے وہ چیز پاک ہو۔ نمبر دو، عدل و انصاف پر وہ چیز مبنی ہو، اس کے اندر کسی قسم کا ظلم و تشدد نہ ہو۔ نمبر تین، اس کے اندر خیر کا پہلو نمایاں ہو، شر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو معلوم ہوا کہ وسطیت و اعتدال دو مذموم صفات کے مابین محمود صفت کو اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ وسطیت کہلاتا میرے بھائیوں۔ نہ کہ ایسی صفت کا اختیار کرنا جو درمیانی ہو لیکن محمود نہ ہو۔ تو یہ تھوڑی علمی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اب یہ پیش کرنا ضروری تھا تاکہ اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وسطیت کی کیا اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام جو ہے اعتدال و توازن پر قائم رکھا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اعتدال پر مبنی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوا، پانی، اگر یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس وقت تک کے مفید ہیں جب تک اس کے اندر توازن پایا جائے۔ اگر ان کا توازن بگڑ جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مثلا یہ ہوا انسانی زندگی کے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب یہی ہوا اپنے توازن سے بگڑ جائے اور تیز تند ہوائیں آتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور کتنے درخت ٹوٹ ٹاٹ کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پانی، یہ انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جب تک اس کے اندر توازن پایا جاتا ہے انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہی پانی جب سیلابی کیفیت کو اختیار کر لیتی ہے تو ہم آپ دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہو، انسان کا جان بھی لے بیٹھتے، جان بھی لے بیٹھتا یہ پانی، ہے کہ نہیں؟ جب سیلاب آتا ہے کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر سے گھر بہتے جاتے ہیں، کتنے انسان بہتے جاتے ہیں، کتنے جانور بہتے ہوئے ہم اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ نے توازن رکھا، جو فاصلہ رکھا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر یہ فاصلہ گھٹ جائے سورج اور زمین کے درمیان کے اندر جو فاصلہ ہے تو زمین یہ برف سے ڈھک جائے گی، اور اگر یہ فاصلہ اگر بڑھ جائے تو زمین برف سے ڈھک جائے گی، اور اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو انسان کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے دنیا کا نظام توازن پر اللہ نے قائم رکھا ہے، اسی طرح سے دین کا نظام بھی کیا ہے؟ وہ توازن پر قائم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت سے اس کی تائید ہو، منہج سلف سے اس کی تائید ہو، اس کے اندر خیر کا پہلو نمایاں ہو۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام زندگی کے مختلف شعبوں میں کس طرح سے اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عبادات کو لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس طرح عبادت میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، نماز روزے سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، تو ایسا انسان ملحد، بے دین اور زندیق بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا اور اہل دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو یہ نظریہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے اعتدال کو اپنانے کی تعلیم دی ہے۔
اعتدال سے ہماری مراد وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کے نبی پاسم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول پاسم سے سوال کرنے لگے، اور اللہ کے رسول پاسم کے ازواج کے پاس آئے اور ان سے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول پاسم کی رات کی عبادت کیسی ہوا کرتی ہے. چنانچہ ازواج مطہرات نے بتلایا کہ اللہ کے رسول پاسم رات میں اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں. اس طرح سے عبادت اللہ کے نبی پاسم کی رات کو ہوا کرتی ہے. جب انہیں بتلایا گیا تو کہنے لگے، تو انہوں نے اس کو بہت کمتر خیال کیا اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اللہ کے نبی کہاں. اللہ کے نبی پاسم کی تو وہ حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیے ہیں. بہرحال ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. اور ایک دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں تو ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا. چنانچہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جو اس طرح سے باتیں کرتے ہو. لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، سن لو اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. وأصلی وأرقد، میں رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. وأتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اعتدال سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اپناتا ہے، کسی چیز میں غلو کا پہلو نمایاں کرتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ شریعت کے نقطہ نظر سے وہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. عبادت کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت اللہ ہے، لیکن انسان دنیا سے کٹ کر کے، بیوی بچوں سے کٹ کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے، کچھ نہ کرے، تو اس سے شریعت اسلامیہ نے کیا ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ منع کیا ہے. اللہ کے رسول پاسم کے زمانے کا واقعہ ہے، عہد نبوی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رات میں بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیوی بچوں کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے. جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے تعلق سے پتہ چلا کہ یہ دن میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے پوری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا انا لربک علیک حقا، اے ابو درداء سن لو، تمہارے نفس کے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، اللہ کا حق ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یاد رکھ تیرے نفس کا بھی اس کے اوپر حق ہے، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے. یعنی اس نفس کو انسان جس طرح سے چاہے مصیبت سے دوچار کرے ایسا نہیں کر سکتا ہے. انسان کے نفس کا بھی، اس انسان کا سونا جاگنا دونوں انسان کے لیے ضروری ہے. انسان ہمیشہ سوتا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان ہمیشہ جاگتا رہے ایسا نہیں. جو سونے کا وقت ہو اس میں سونا چاہیے، جو جاگنے کا وقت ہو اس میں انسان کو جاگنا چاہیے. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اسی طرح سے تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا ہر حق والے کو حق ادا کیجیے. جب یہ جملہ کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اللہ کے رسول پاک کو یہ جملہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں سلمان فارسی نے جو جملہ کہا ہے وہ حق کہا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کلی طور سے صرف دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو یہ نظریہ بھی غلط ہے،
یا انسان کلی طور سے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور دنیا اور اہل دنیا سے کوئی مطلب نہ رکھے، یہ نظریہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ انسان کو اس معاملے میں چونکہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس کی دلیل ملتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، اس معاملے میں انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کتنی اہم بات، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی ملتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں درمیانی پہلو اختیار کرے، اعتدال کا پہلو اختیار کرے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گردنوں سے باندھے ہوئے مت رکھو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے تو اس مال و دولت کو اکٹھا کر کے صرف گھر کے اندر مت رکھو، ایک ایک کر کے صرف جمع کرتے ہی نہ جاؤ، بلکہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، غریبوں فقراء مسکینوں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھ کو اپنی گردنوں سے باندھا ہوا مت رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی پوری طور سے اپنے ہاتھ کو پھیلا دو، کھلا چھوڑ دو۔ کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے پوری، یا اس میں فضول، ایک اشارہ ہے فضول خرچی سے اجتناب کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یا اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو پوری کی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دو اور خود کنگال ہو جاؤ، بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑو، ایسا نہیں۔ اس سے بھی شریعت اسلامیہ نے کیا ہے؟ منع کیا ہے، اعتدال اپنانے کی تلقین کی ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح سے اللہ کے پکے سچے مومن بندوں کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 67 کے اندر وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ کہ اللہ کے مومن بندے کون ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، لیکن ان دونوں کے درمیان وہ معتدل طریقہ اپناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پر بھی خرچ کرتے ہیں، کچھ بچا کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے مومن اور پکے سچے مومن بندوں کی کیا ہے؟ پہچان ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے انتقام کے معاملے میں بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو اعتدال کو اپنانے کی تلقین کی ہے۔ دشمن سے انتقام لینا، پڑوسی سے انتقام لینا، یہ انتقام لینا یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب انسان اس جذبے پر اترتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ کسی نے غصے میں آ کر کے ایک تھپڑ مار دیا تو انسان بدلے میں جب تک اس کو 10 تھپڑ نہ مار لے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، 10 تھپڑ مارنے کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ انتقام کے جذبے میں جب انسان آتا ہے بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے آپ پہ اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ سامنے والے سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ ایک تھپڑ مارا ہے، ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، اگر آپ نے 2 تھپڑ مار دیا تو آپ نے ظلم کیا۔ 2 تھپڑ مارنے کی شریعت اسلامیہ نے کیا ہے؟ تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ اعتدال کا تقاضا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو آپ اتنا ہی اس کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے کیا کہا سورہ نحل آیت نمبر 126 کے اندر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو صرف اتنا ہی جتنا تم کو صدمہ پہنچایا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، آگے اللہ نے فرمایا لیکن اگر تم صبر کر لو، کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کو مارا یا کچھ کہہ دیا، لیکن اگر تم صبر کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی صبر کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے تو اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا سامنے والے نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں بھی شریعت اسلامیہ نے اعتدال کو اپنانے کی کیا ہے؟ تلقین کی ہے۔ یہی مضمون سورہ شورى کے اندر بتلایا اللہ نے،
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہے۔ فمن عفا، ہاں لیکن جو شخص معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سامنے والے نے ایک مارا ہے، ایک مارو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ مار رہے ہو تو گویا کہ ظلم کرتے ہو، اور ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، اگر آپ دیکھیں گے زندگی کے تمام معاملے میں، بول چال میں، چال ڈھال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کو اپنانے کی تلقین کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے سورہ لقمان، اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ چلنے میں درمیانی چال چلیے۔ دیکھیے، چلنے میں بھی آپ کو کیسا چلنا ہے؟ درمیانی چال چلنا چاہیے، نہ بہت زیادہ آپ کو اچھل کود کر کے چلنا چاہیے، بہت زیادہ دوڑتے ہوئے چلنا چاہیے، اور نہ ہی اتنا چلیے مریل چال چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کو کیا ہے؟ درمیانی چال چلنا ہے آپ کو۔ ہاں، جیسا کہ اللہ نے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ اللہ کے بندے، مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب زمین میں چلتے ہیں تو بڑے سکون اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں چلنے میں بھی درمیانی راہ، اعتدال کے ساتھ چلنے کی کیا ہے؟ تلقین کی ہے۔ اور اسی طرح سے چلتے وقت ہمیں اکڑ کر کے چلنے سے منع کیا ہے شریعت اسلامیہ نے، کہ انسان اکڑ کر کے سینہ تان کر کے چلے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 37 کے اندر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ نے کیا کہا؟ زمین پر جب تم چلو تو متانت کے ساتھ چلو، سکون وقار کے ساتھ چلو تو اکڑ کر کے مت چلو، کیونکہ نہ تم تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چلنے میں درمیانی چال چلنے کی تلقین کی ہے، اسی طرح سے بات چیت کرنے میں بھی ہمیں اللہ نے درمیانی گفتگو کرنے کی تلقین کی ہے کہ ہماری آواز کیسے ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، برابر رکھو۔ بات چیت کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت ہماری آواز بہت زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، یا اتنی پست نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا ہماری بات کو سمجھ نہ سکے۔ بات چیت کرتے وقت بھی اگر کوئی شخص اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے یا بہت زیادہ پست رکھتا ہے تو یہ ایک مذموم صفت ہے، اس سے انسان کو کیا ہے؟ بچنا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ اس میں کیا ہے؟ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، خوف و رجا کا ایک معاملہ ہے، اس میں بھی اعتدال کی تلقین کی گئی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خوشی اور غم، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، اور خوف اور امید، یہ جیسے مختلف اور متضاد جذبات اور احساسات رکھے ہیں اللہ نے۔ ان جذبات کے اندر ان احساسات کے اندر اگر انسان کے اندر توازن پایا جائے تو انسان کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ معتدل ہوتی ہے اور متوازن ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو انسان کی شخصیت غیر متوازن ہو جاتی ہے میرے بھائیو۔ مثلا جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا خوف اور امید دونوں برابر ہو، نہ ہی خوف کو غالب کرے اور نہ ہی امید کو، کیونکہ جو بھی غالب ہوگا وہ انسان کے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں دو فرقے خوف و رجا کے سلسلے میں۔ خوف اور رجا یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا، یہ عقیدے کی چیز ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے اور انسان کو اللہ سے امید بھی رکھنا ہے۔ لیکن کیا کیا ابتدا میں جو فرقہ معتزلہ اور خوارج،
نے غلو کا پہلو اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ دائرے، بعض نے کہا کہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہ وہ مسلمان رہ جاتا ہے نہ کافر رہ جاتا ہے۔ یہ غلو کا پہلو اختیار کرتے ہوئے یہ گویا کہ اللہ ایسے شخص کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ لوگ غلو کر بیٹھے اللہ سے خوف کھانے میں، اللہ سے ڈرنے میں۔ اسی سے طرح سے مرجیہ ایک فرقہ ہے، تو مرجیہ یعنی امید، تو یہ لوگ اللہ یعنی کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد کتنا بھی وہ گناہ کیوں نہ کر لے، اسے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونے، اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی کر دے گا۔ رات دن گناہ کرے ایمان لانے کے بعد، صرف ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد کتنے بھی گناہ کا کام کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ مرجیہ ایک فرقہ ہے۔ حالانکہ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے میں آپ کو؟ ہاں، اسلام نے کیا کہا ہے؟ ایک طرف اللہ نے کہا قرآن کے اندر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے تنبیہ کی ہے، گناہوں پر ڈرایا ہے کہ انسان معصیت کے کاموں سے رک جائے، باز آ جائے، گناہ کے کاموں سے رک جائے، کیونکہ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ ایک طرف اللہ نے ڈرایا ہے، اور تو دوسری طرف اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، ہاں گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی ہے، ہاں تو آپ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوئیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ اللہ تمہارے ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ، انسان سے اللہ کو، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر گرفت کرے گا، یہ خوف انسان کے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے بھول چوک میں یا کسی بھی طرح سے، تو فوراً انسان کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ غفور رحیم ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوا، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہے، اللہ شرمندہ ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے۔ فوراً اللہ سے امیدیں وابستہ رکھے کہ انسان سے کتنے بھی گناہ کیوں نہ سرزد ہو جائے، انسان کو کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، اللہ سے توبہ استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اعتدال، نبی سے محبت میں بھی اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ نبی کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کے تمام لوگوں، اس کے تمام اقرباء اور رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ تو نبی کی محبت یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، لیکن کوئی شخص اگر نبی کی محبت میں غلو سے کام لیتا ہے تو یہ غلط چیز ہے۔ لوگ دو طبقے پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی سے کچھ محبت ہی نہیں کرتے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، اور نبی کی سیرت کیا ہے، اس سے کوئی ان کو مطلب ہی نہیں، بس دنیا ہی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جو نبی کی محبت میں اتنا زیادہ گرفتار ہو چکا ہے کہ جو مقام اللہ کو ہے، اللہ کا ہے، اس مقام پر نبی کو جا کر کے بٹھا دیتا ہے۔ یہ اعتدال نہیں، یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے، وہ نور تھے؟ بتائیے اللہ نے کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، بس اتنا ہی فرق ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، بس میں جس طرح سے عام انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں۔ لیکن لوگ اللہ کے رسول پاک کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر نہیں تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول پاک کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے۔ یہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو رسول پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھا جائے، اس مقام پر نہ رکھا جائے جو اللہ کا مقام ہے۔ اگر اس مقام پر کوئی شخص رکھتا ہے تو یہ اعتدال نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم تم لوگوں کو سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔